الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، میرے انتہائی محترم بزرگوں، نوجوانوں، نوعمر بچوں اور خواتین اسلام، فہم قرآن کا آج دوسرا دن ہے. آج کا موضوع دنیا اور آخرت. اس حوالے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 185 تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے چند اہم حقائق بیان فرمائے ہیں. اگر انسان اس میں غور و فکر کر لے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لے تو ایسا شخص کامیاب انسان کہلائے گا. اور جو اس کے مطابق عمل نہیں کر سکا تو وہ اللہ کے نزدیک ناکام انسان قرار پائے گا. پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ ایسی حقیقت ہے جس کا ایک بھی انکار کرنے والا اس دنیا کے اندر نہ تو ماضی میں موجود تھا نہ اب موجود ہے نہ ہی مستقبل میں اس کی امید ہے، جو یہ کہہ دے کہ میں موت کو نہیں مانتا ہوں. سب کے درمیان یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرنا ہے. اور بھی حقائق ہے لیکن اس میں اختلاف موجود ہے. اللہ کے وجود پر اختلاف ہے. ملحدین جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود بنی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، بس یہ ایک آٹومیٹک نظام ہے. انسان اور دیگر مخلوقات سمندر کے بلبلوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اور جس طرح بلبلے واپس سمندر میں مل جاتے ہیں ویسے ہی یہ مخلوق مرنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں. پھر دوبارہ زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ کے منکر ہیں
اسلام کے منکر موجود ہیں، قرآن کے منکر موجود ہیں، آخرت کے منکر موجود ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں موت کو نہیں مانتا ہوں۔ موت کو سب تسلیم کرتے کہ ہاں مرنا ہے۔ اسی وجہ سے اسی سورہ آل عمران میں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس موت کو یقین کے لفظ سے تعبیر کیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ تو یہ تو یقینی مسئلہ ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن اختلاف اس کے بعد شروع ہوگا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، بلکہ انسان منتقل ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے ایک جہان سے دوسرے جہان میں۔ اس طرح ہم دنیا میں ایک دوسرے کو جب خبر دیتے کسی کی مرنے کی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں بھائی کا انتقال ہو گیا، فلاں ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ تو انتقال کہتے ہیں ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار کر لینا۔ انتقال جائیداد، انتقال ملکیت، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، اخبارات میں اشتہارات میں دیکھا ہوگا کہ پہلے جائیداد کا ایک مالک ہوتا ہے، پھر وہ جائیداد کا مالک دوسرا شخص بن جاتا ہے، تو یہ انتقال جائیداد ہو گیا۔ جائیداد ایک ہاتھ سے منتقل ہو کر کے دوسرے کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اسی طریقے سے ایک شخص پہلے ایک علاقے میں رہتا تھا، اس علاقے کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں چلا گیا، اس کو بھی انتقال کہتے ہیں۔ پہلے کھارا گھر میں رہتا تھا، اب جو ہے وہ موسیٰ لین میں آ گیا، تو کھارا گھر سے موسیٰ لین میں آ جانا یہ بھی انتقال ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے مرنے کے بعد انسان انتقال کرتا ہے، منتقل ہوتا ہے ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف، فنا نہیں ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک اور جہاں کی طرف چلا گیا۔ وہ کون سا جہاں ہے؟ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ثم الینا ترجعون، پھر پلٹ کر کے، پھر لوٹ کر کے تم نے واپس آنا ہے میری طرف۔ میں نے پیدا کیا، زندگی دی، عمر دیا، اور اس کے بعد اب واپس جو ہے میرے پاس آنا ہے۔ انسان دنیا کے اندر یہ جو زندگی ہے 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال یہ زندگی گزارتا ہے، مکمل کرتا ہے، مکمل کرنے کے بعد دوبارہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر پلٹ کر کے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور جب انسان وہاں پہنچے گا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہاں انسان کو اس کے پورے پورے اعمال کا بدلہ چکا دیا جائے گا، بدلہ دے دیا جائے گا۔ جو عمل وہ کر کے آیا ہے وہ عمل اس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت، کہ انسان اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ انسان آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ لیکن آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ناکامی کا سارا دار و مدار اس دنیا کے عقیدے اور عمل پر رکھ دیا گیا ہے۔ جو عقیدہ انسان یہاں اختیار کرے گا، جو عمل یہاں اختیار کرے گا، اس کے مطابق اس کا درجہ وہاں متعین ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ
اجورکم یوم القیامہ، تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی یہ اللہ رب العالمین نے دی ہے، 40 سال، 60 سال، 100 سال، یہ لاکھ کے لیے نہیں دی ہے کہ انسان جیسا چاہے زندگی گزار لے، جیسا چاہے عمل کر لے، نہیں، بلکہ مقصد کیا تھا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے، کون ہے تم میں بہترین عمل کرنے والا، کون ہے اپنے ارادے کے ساتھ اپنے رب کی رضا پر چلنے والا، کون ہے اپنے اختیار کے ساتھ جنت کی طرف جانے والا، کون ہے اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ جہنم کے راستے کو اپنانے والا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہو تو مؤمن بن جاؤ، چاہو تو کافر بن جاؤ، اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے، امتحان مقصود ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے یہ عمر دی ہے، اور اس عمر کی تکمیل کے بعد پھر وہ محاسبہ کرے گا، پھر وہ پوچھے گا کہ یہ زندگی تم نے کہاں گزاری، یہ جوانی کہاں گزاری، یہ مال کیسے کمایا، یہ خرچ کہاں کیا، جو علم تھا عمل کتنا کیا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ یوم القیامہ، قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ یہ قیامت کا دن جس کا ذکر اس جگہ ہوا ہے، اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اے لوگوں ڈرو اس دن سے ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس بما کسبت، پھر ہر انسان کو، ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ دن اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہوگا، ایک عظیم واقعہ ہوگا۔ یوم ترونھا، جس دن تم دیکھو گے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، وتضع كل ذات حمل حملها، ہر بوجھ والی اپنے بوجھ کو ڈال دے گی، وترى الناس سکارا، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، وما هم بسکارا، لوگ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، تو افیون اور فیوچر انہوں نے استعمال نہیں کی ہوگی، پھر کی حالت کیوں ہے، پھر اس کیفیت میں کیوں ہے؟ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب سخت ہوگا، اس سخت عذاب کی وجہ سے حالت یہ ہوگی کہ گویا کہ وہ نشے کی حالت میں ہے۔ یہ دن جس کا ذکر یہاں ہوا ہے، ارشاد فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، جو 50,000 سال لمبا ہوگا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے بارے میں مشرک اور منکر نہیں تسلیم کرتے ہیں، انہم یرونہ بعیدا، یہ تو اس کو بعید سمجھتے ہیں، دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، اللہ فرما رہا ہے ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں۔ یہ دن یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ جو آج میں مضبوط نظر آ رہے ہیں، مضبوط بنیادوں پر، مستحکم بنیادوں پر جمے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس دن حال یہ ہوگا کہ یہ پہاڑ جو ہے سنکی ہوئی روئی کے مانند ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ یہ وہ دن ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کان چھوڑنے والی آ جائے گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے اولاد سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ
شأن یغنیہ، ہر شخص کو ایک ہی فکر لاحق ہوگی اور وہی فکر اس کے لیے کافی ہوگی۔ وہ کیا فکر ہے؟ کسی طریقے سے میری جان بچ جائے، کسی طریقے سے جہنم سے میں بچ جاؤں۔ لا يسأل حمیم حمیما، جگری یار کو نہیں پوچھے گا۔ کیا مطلب؟ ایک مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، اس لیے بات نہیں ہو رہی ہے تو بس کروں نہ ہو، نہیں آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن مجال نہیں ہوگی کہ کوئی دوست کسی دوست سے پوچھ سکے کہ تمہارا معاملہ کچھ میں حل کرا دوں، کچھ معاملہ آگے بڑھا دوں، کوئی بوجھ تمہارا میں اٹھا دوں۔ نہیں، وہاں پر انسان تنہا اپنے اعمال کے بارے میں اس قدر فکر مند ہوگا کہ باقی تمام لوگوں کو چھوڑ دے گا، تمام لوگوں سے لا تعلق ہو جائے گا۔ وہ دن ایسا خطرناک دن ہوگا، عذاب اپنے جوبن پر ہوگا، جہنم اپنے عروج کی کیفیت پر ہوگا۔ مجرم جس کو یقین ہو چکا ہوگا کہ اب مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ مجرم یہ چاہے گا کاش کہ میری اولاد کو، میری بیوی اور بچوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے خاندان والوں کو، دنیا کے سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور اس فدیے کے بدلے میں میری جان چھڑا دی جائے۔ اللہ انہا لظہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک آگ ہے، جب اس کی لپٹ پڑے گی کلیجے کو نکال کر کے باہر پھینک دے گی۔ یہ وہ دن ہے یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے جو ہے غم کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر بھی، آسمان جڑ پڑے گا۔ یہ کان وعدہ مفعولا، اللہ فرمایا یہ وعدہ ہے، اس کو پورا ہو کر کے رہنا ہے۔ یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ وہ دن ہے کہ جس دن دل جو ہے الٹ پڑیں گے، والابصار اور آنکھیں پھترا جائیں گی۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم طمست، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جھڑ پڑیں گے، اذا رجت الارض رجا، جب زمین پوری طرح ہلا ڈالی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال کے پھینک دے گی، فدکت واحدہ، زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ سے ریزہ کر دیا جائے گا۔ اذا البحار سجرت، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اذا البحار فجرت، جب سمندر پھاڑ ڈالے جائیں گے، والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، جس دن زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی، والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمانوں کو لپیٹ کر کے بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گی، ونفخ فی الصور، اور اس وقت سور پھونک دیا جائے گا، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بے ہوش ہو جائیں گے وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، الا من شاء اللہ، مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ واشرقت الارض بنور ربها، جب زمین اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی، ووضع الکتاب، اور کتاب لا کے رکھ دیا جائے گا، وجیء بالنبیین والشہداء، اور انبیاء حاضر ہو جائیں گے، شہداء حاضر ہو جائیں گے، وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، وبرزت الجحیم للغاوین، اور جہنم دیکھے ہوئے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقیوں کے قریب لے آئی جائے گی۔ اللہ کی طرف سے اعلان آئے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم الگ الگ ہو جائے، آج مجرم مومنوں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو شخص جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، پھر
حقیقت وہی کامیاب ہوا. حقیقی کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اہل دنیا ایک اور معیار رکھتے ہیں، مال اور دولت، عزت و شہرت، جائیداد، کاروبار، منصب، اقتدار، باصلاحیت اولاد، کثرت اولاد، اس کو معیار سمجھتے ہیں کامیابی کا. دنیا کے اندر یہ اسٹیٹس بنا ہوا ہے کہ جس کے پاس یہ سب کچھ ہے یہ کامیاب انسان ہے، یہ خوش قسمت انسان ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کا اعلان یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو شخص جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا، در حقیقت وہی کامیاب ہوا. یاد رکھیے، ایک شخص کو اگر دنیا کا اقتدار مل جائے، مال و دولت مل جائے، عزت و شہرت مل جائے، اقتدار و طاقت اس کے پاس ہو جائے، لیکن وہ جہنم میں جا رہا ہو، یہ شخص اللہ کے نزدیک ناکام ترین انسان ہے. دوسرا وہ شخص جس کو دنیا بقدر ضرورت ملتی ہے، بقدر کفایت ملتی ہے، لیکن آخرت میں وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، رب کی رضا حاصل کرتا ہے، رب کی خوشنودی کو پاتا ہے، در حقیقت وہی کامیاب ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ در حقیقت کامیاب ہوا. اسی وجہ سے فرمایا گیا قد افلح من تزکا. کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا، کفر سے بچایا، نفاق سے بچایا، بدعت اور معصیت نافرمانی سے بچایا. اولئک هم المفلحون. یہی لوگ در حقیقت کامیاب ہیں. ذلک الفوز الکبیر. یہی تو بڑی کامیابی ہے. ذلک الفوز العظیم. یہی تو عظیم الشان کامیابی ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے. اس لیے فرمایا فمن زحزح عن النار، جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا. یہ جہنم جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اس حوالے سے قرآن میں اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. دنیا کی آگ، اس کا ایندھن پیٹرول ہوتا ہے. دنیا کی آگ کا ایندھن گیس ہوتا ہے. آتش کی مادہ اشیاء ہوتی ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں. جب اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے آگ بھڑک اٹھتی ہے، آگ کے اندر شدت آ جاتی ہے. لیکن جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. دنیا کی آگ انسان کو جلا دیتی ہے، انسان کو راکھ کر دیتی ہے. لیکن یہی انسان جب جہنم میں داخل ہوگا تو جہنم کے اندر شدت آئے گی، جہنم اور بھڑک اٹھے گی. وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر اس آگ کے ایندھن ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اسی وجہ سے اہل ایمان کو بطور خاص تنبیہ کی گئی ہے کہ اے مومنو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے مومنو اپنے اہل خانوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہی وجہ ہے مومن جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، اس وقت اس کی ندا، اس کی پکار کیا ہوتی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ دنیا کی بھی بھلائی عطا کر، اے اللہ آخرت کی بھی بھلائی عطا کر. اور دوسری بات وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ وہ عذاب ہے، یہ وہ آگ ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے فمن زحزح عن النار. جو اس آگ سے بچا لیا گیا در حقیقت وہی کامیاب ہے. یہ آگ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی یہ آگ ہلکی ہونے لگے گی، بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم اس کو اور بڑھا دیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. جب کبھی مجرمین کے کھالیں پگھلنے لگیں گی، جلنے لگیں گی، ختم ہونے لگیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کی کھالوں کو بدل دیں گے. کھال کیوں بدلیں گے؟ لیذوق العذاب، تاکہ چکھتے رہیں عذاب کو. یہ وہ آگ ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جس میں یہ لوگ نہ کوئی ٹھنڈک پائیں گے نہ کوئی پانی پائیں گے، الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی ہوگا اور جہنمیوں کا پیپ ہوگا جن کو پیش کیا جائے گا
لا یسمن ولا یغنی من جوع، ان کو جو کھانا دیا جائے گا اس کھانے کے نتیجے میں ان کا بدن طاقت نہیں پکڑے گا، نہ ہی ان کی بھوک مٹے گی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت طعام الاثیم گناہگاروں کا خوراک ہے، کالمہل پگھلتا ہوا تانبا یغلی فی البطون، یہ پیٹ میں جوش مارے گا، کیسے؟ کغلی الحمیم، جیسے کہ گرم پانی جب جوش مارتا ہے ایسا ہی جو ہے جب یہ جہنمیوں کے پیٹ میں پہنچے گا وہاں پر یہ جوش مار رہا ہوگا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے مومنو اللہ سے ڈرو حق تقاتی، جیسے اللہ کے ڈرنے کا حق ہے۔ ولو ان قطرۃ الزقوم قطرت فی بحار الدنیا، اگر زقوم درخت کا ایک قطرہ پانی جو ہے سب دنیا کے سمندروں میں ڈال دیا جائے، لفترت علی اہل الارض معیشہم، تو زمین پر رہنے والوں کی زندگی دشوار ہو جائے گی۔ یہ وہ جہنم ہے، لا یقضى علیہم فیموتوا، مجرمین کے بارے میں مرنے کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ ختم ہو جائے، ولا یخفف عنہم من عذابها، نہیں ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ زندہ رہ سکیں گے نہیں وہاں مر سکیں گے، ایک عجیب سی کیفیت میں ہوں گے۔ ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل، اگر یہ پانی طلب کریں گے کھولتا ہوا پانی جو ہے ان کو پیش کیا جائے گا، یتجرعہ، شدت پیاس کی وجہ سے یہ ایک گھونٹ کو پینا چاہیں گے، ولا یکاد یطیقہ، وہ قریب نہیں ہے اس گھونٹ کو یہ پی جائے، ویأتیہ الموت من کل جانب، ہر طرف سے ان کو موت نظر آئے گی، وما هو بمیت، مرنے والے نہیں ہوں گے، ومن ورائہ عذاب غلیظ، اس سے آگے اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہے، قطعت لہم ثیاب من نار، ان جہنمیوں کے لیے آگ کا لباس ہوگا، سرابیلہم من قطران، گندک کے تلواریں ہوں گی، وتغشی وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ اپنے لپیٹ میں لے لے گی، یصیب من فوق رؤوسہم الحمیم، اوپر سے ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی پھینکا جائے گا، یظہر فیہ ما فی بطونہم، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اندر جو آنتیں ہوں گی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، والجلود، اور ان کی کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جب کبھی یہ چاہیں گے اس جہنم سے باہر نکلے پریشانی کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، ان کو دوبارہ لوٹا دیا جائے گا، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا چکھو اس جلنے والے عذاب کو۔ یہ وہ آگ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار، تو اس جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ جہنم ایک اور جگہ اللہ فرما رہا ہے اذا رأتهم من مکان بعید، جب اس جہنم کو یہ جہنمی لوگ دور سے دیکھیں گے، سمعوا لها، سنیں گے، لها تغیظا، غصہ بھری آواز کو، وزفیر، اور چیخنے اور چلانے کی آواز کو، یہ جہنم اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیق وہی تقول، جب ان جہنمیوں کو اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ سنیں گے شہیق، جھاڑنے والی آواز کو، وہی تقول، اور یہ جوش مار رہی ہوگی۔ یہ وہ جہنم ہے جس کا میں نے قرآنی آیات کی صورت میں ایک مختصر کا نقشہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ فرما رہا ہے فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، یہ در حقیقت کامیاب ہے، یہ ہے اصل انسان جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ بدقسمت ہے وہ انسان جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو دنیا کے وقتی لذت کو، وقتی فائدے کو، وقتی گناہ کو، وقتی سرور کو ترجیح دے دیتا ہے، اس میں بدل ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اور اس کے عوض جہنم خرید لیتا ہے، اس کے عوض عذاب خرید لیتا ہے، اس کے عوض دردناک عذاب اپنے حصے میں لے آتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے مومنو، اس جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرو، اے مومنو، اس جہنم کی آگ سے اپنے اولاد کو بچانے کی فکر کرو۔ یہ آگ
قیامت کے دن حقیقی شکل میں موجود ہوگی. یہ آج اسباب کی شکل میں موجود ہے. یہ آج صرف کی شکل میں موجود ہے, کفر کی شکل میں موجود ہے, نفاق کی شکل میں موجود ہے, بدعت رسوم و رواج کی شکل میں موجود ہے, سود اور رشوت, جھوٹ اور غیبت, زنا اور قتل کی شکل میں موجود ہے. یہ آج کیبل کی شکل میں موجود ہے. یہ آج انٹرنیٹ کی شکل میں موجود ہے. یہ آج جاگیر نظریات رکھنے والے افراد, اقوام, ملل اور جماعتوں کی شکل میں موجود ہے. انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے اولاد کو بھی بچاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں پہنچ جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو وقتی لذت, وقتی سرور تو حاصل کر لو اور اس کے نتیجے میں دائمی اور ابدی جہنم کا ٹھکانہ اپنے لیے بنا لو. انفسکم واہلیکم نارا. یہ آگ کی مختلف شکلیں ہیں جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں, بظاہر نظر نہیں آتی ہیں, لیکن در حقیقت آگ ہے جو اس وقت وہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. یہ آگ ہے جو ہم پر برس رہی ہے. کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں ہے, کوئی حصہ اس سے محفوظ نہیں ہے. اور یہ آگ, اس کی میں وضاحت کر دوں ایک اور انداز سے. قرآن مجید سورہ النساء اللہ نے فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں, انما یأکلون فی بطونہم نارا, یہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں. بظاہر بریانی ہے, بظاہر کوفتہ ہے, بظاہر دنیا کی لذیذ سے ہے, لیکن اللہ فرما رہا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا, یہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں. یعنی قیامت کے دن یہ آگ کی شکل اختیار کر لے گا. کوئی نہیں, اسی پر آپ قیاس کر لیجئے. حرام مال, حرام لقمہ کسی نے حاصل کیا تو آگ کی شکل وہ اختیار کر لے گا. ناکارہ لوگوں سے دوستی اختیار کر لی, جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے گا. ناکارہ لوگوں کا ساتھ دے دیا, جہنم میں وہ پہنچ جائے گا. ٹی وی اور کیبل کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے گمراہ کن نظریات رکھنے والے افراد اور اقوام کی باتوں میں اگر آ گئے تو اس کے نتیجے میں دائمی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں پہنچ جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. اس طرح بچو گے. یہ بھی آپ کو وضاحت کرتا چلا جاؤں. بچنے کا طریقہ یہ ہے صحیح عقیدہ اختیار کرو, عبادات کا اہتمام کرو, اپنے معاملات کی اصلاح کرو, اپنے اخلاق کو درست کرو. یہ تو انفرادی عمل ہے. انفرادی طور پر آپ نے اپنا عقیدہ وہ بنانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. یاد رکھیے عقیدہ وہ شے ہے جو نہ اضافہ قبول کرتی ہے نہ کمی قبول کرتی ہے. وہی عقیدہ اختیار کرو گے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے, قرآن میں موجود ہے, پیغمبر السلام نے بتایا ہے. اس کے بعد اعمال میں عبادات کی پابندی کرو, نمازوں کی پابندی ہے, زکات کی پابندی ہے, روزے کی پابندی ہے, حج کی ادائیگی ہے. یہ تو لازم ہے, تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کا اہتمام ہے, ذکر کا اہتمام ہے, توبہ استغفار کا اہتمام ہے, دعاؤں کا اہتمام ہے. عبادات کے بعد معاملات ہیں. معاملات میں کیا حال ہے, پڑوسی کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, رشتے داروں کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں, تاجر ہو تو گاہک کے ساتھ کیسے تعلق ہے, گاہک ہے دکانداروں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے, استاد ہو شاگردوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, شاگرد ہے تو استادوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. غرض ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جس نوعیت کا بھی تعلق ہے اس تعلق کے حوالے سے جو حقوق ہیں, جو فرائض ہیں, اس کی پابندی کرو. اس میں کوتاہی نہ کرو, اس میں غفلت نہ کرو. چوتھی چیز اخلاق کی درستگی ہے. دل کو پاک کرو, کبر سے پاک کرو, غرور سے پاک کرو, حسد سے پاک کرو. دل کو مزین کرو. انکساری کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لو. اللہ کے ہو کر کے رہ جاؤ. یہ تو انفرادی اعمال ہے جو ہر شخص سے اپنے اپنے دائرے کے اندر کرنا ہے. دوسرا کام اجتماعی دائرے کا ہے. اجتماعی دائرہ یہ ہے کہ جو نیک لوگ موجود ہیں, جو اچھے لوگ موجود ہیں, جو اللہ والے موجود ہیں, ان لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا. اجتماعیت کو اختیار کرنا ہوگا. بغیر اجتماعیت کی زندگی مت گزارو. جب تک کہ اجتماعیت کے ساتھ نہیں جڑو گے تب تک شیطان کے چنگل سے نہیں بچ سکتے ہو. نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں جماعت کو لازم پکڑ لو، اجتماعیت کو لازم پکڑ لو۔ دو شخص اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں شیطان ان سے دور ہوتا ہے، یعنی دو شخص بھی مل جائیں تو شیطان دور ہو جاتا ہے، اور جب بڑی اجتماعیت کے ساتھ ملو گے شیطان تم سے دور ہوگا، اور اگر تم نے تنہائی کی زندگی گزاری تو شیطان تمہیں دبوچ لے گا۔ دوسری حدیث میں وضاحت فرمائی ہے جو بکری ریوڑ سے ہٹ کر کے، ریوڑ سے کٹ کر کے زندگی گزارتی ہے اور بھیڑیا اسی بکری کو دبوچتا ہے، شیطان بھی بھیڑیا ہے اور اسی انسان کو اپنے چنگل میں پھنساتا ہے جو اجتماعیت سے ہٹ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ یاد رکھیے ایک شخص انفرادی طور پر نماز بھی پڑھتا ہو، ذکر و اذکار بھی کرتا ہو، توبہ استغفار کا اہتمام بھی کرتا ہو، انفرادی طور پر نیکی کی زندگی گزارتا ہو، لیکن اجتماعیت کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اجتماعیت کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس خطرہ موجود ہے، خدشہ موجود ہے کہ کسی وقت کی شیطان اس کو اپنے چنگل میں لے لے گا۔ لہذا وہ انفسکم واہلیکم نارا، اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، اگر جہنم کی آگ سے اپنے اولاد کو بچانا چاہتے ہو، اجتماعیت کے اندر جڑنا ہوگا، نیک لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اتقوا اللہ، انفرادی زندگی، انفرادی دائرے کے اندر تقوی اختیار کرو گے، انفرادی اعمال میں تقوی اختیار کرو گے، لیکن اجتماعی معاملات میں وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کا ساتھ دو گے، اچھی اجتماعیت کا ساتھ دو گے۔ لہذا اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے اپنے اولاد کو بچانا چاہتے ہیں، نیک اجتماعیت، بھلائی کی اجتماعیت، خیر کی اجتماعیت، اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ خود جڑیں بلکہ اپنے اہل خانہ کو جوڑیں، خواتین کو جوڑیں، اپنے بچوں کو جوڑیں، تب کہیں جا کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، تب کہیں جا کر کے شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرما رہا ہے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو شخص جنت میں داخل ہو گیا فقد فاز، در حقیقت وہ کامیاب ہو گیا۔ اب آئیے جنت کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے تھوڑی وضاحت رکھ دوں۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل ہو گیا۔ اس جنت کے حوالے سے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، یاد رکھو جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اہل جنت کامیاب ہے۔ یہ جنت جس کے حوالے سے اب آگے ذکر آ رہا ہے اجمالی طور پر سمجھ لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ایسی عظیم الشان جنت تیار کی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے اس کو سنا، نہ کسی کے دل میں اس کے بارے میں خیال آ سکتا ہے۔ ایک چیز جس کو میں دیکھوں نہیں لیکن اس کے بارے میں سن سکتا ہوں، لیکن ایک چیز جس کو میں سن نہ سکوں اس کے بارے میں بہت بڑا تصور اپنے دل میں قائم کر سکتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان اس کو سن سکتے ہیں، نہ ہی اس کے بارے میں دل میں خیال آ سکتا ہے۔ ایسی عظیم الشان جنت ہے جو اللہ نے تیار کی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 2 دروازوں کے درمیان 600 سال کی مسافت ہے، ایک دروازے کی چوڑائی 1000 کلومیٹر ہے۔ جنت کتنی بڑی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے، لمبائی کا تصور نہیں کر سکتے ہو۔ چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کو بتا دی، لمبائی نہیں بتائی ہے، اور چوڑائی پہ بھی اس چیز کو ہمارے سامنے کیا ہے جو ہمارے تصور میں سب سے بڑا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز آسمان ہے یا زمین ہے، اللہ نے اس کو مثال میں ذکر کیا کہ جنت کتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین جتنی تو اس کی چوڑائی ہے، لمبائی کا تصور نہیں کر سکتے ہو۔ چلو آپ کو ذائقہ سکھا دوں اس جنت کے حوالے سے۔ سب سے ادنا جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کے بعد پھر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ ذرا دیکھیے تو صحیح
کو کتنی جنت مل رہی ہے. جب یہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا، حساب کتاب اس کا ہو چکا ہوگا، اللہ اس سے فرمائے گا ہاں میرے بندے مانگ تجھے کتنی جنت چاہیے. بندہ کہے گا اے اللہ مجھے اتنی جنت دے دے. اللہ فرمائے گا اور مانگ کتنا چاہیے. بندہ کہے گا مجھے اتنی اور دے دے. اللہ فرمائے گا اور مانگ کتنی چاہیے. بندہ کہے گا اے اللہ مجھے اتنی اور دے دے. جب اس کی تمام آرزو پوری ہو جائے گی، وہ اپنی خواہش کا اظہار کر چکا ہوگا، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے جتنے تو نے مانگی ہے یہ بھی تیری ہے، اور زمین سے 10 گنا بڑی جنت تیری ہے. یہ کون ہے؟ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کا یہ مقام ہے. اور جو اس سے پہلے پہنچے ہوں گے وہ کس درجے اور کس مقام پر ہوں گے. جنت میں پلاٹ کتنے کا ہے؟ ہم دنیا کے اندر بھی پلاٹوں کی قیمت لگاتے ہیں. اس علاقے کی پلاٹ کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے، اس علاقے کی پلاٹ کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے، اس کی قیمت 10 لاکھ ہے، اس کی قیمت 50 ہے، یہ تو 2 کروڑ ہے، یہ تو 5 کروڑ ہے. جنت میں پلاٹ کی کیا قیمت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بیٹھنے کی جگہ کسی کو مل گئی تو یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. دنیا اور دنیا کے اندر جتنا بھی ہے یہ اس کی قیمت نہیں دے سکتی ہے جس قدر انسان کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے. اس کے محلات سونے اور چاندی کے ہوں گے، برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، زمین سونے کی ہوگی، مٹی خشک کی ہوگی، غبار خشک اور عنبر کی ہوگی، گھاس زعفران کی ہوگی، سڑکیں سونے اور چاندی سے، زمرد اور یاقوت سے بنی ہوئی ہوں گی. اس کے درخت اتنے لمبے ہوں گے 100 سال کی مسافت پر بھی گھوڑا سوار اس کے سائے کو ختم نہ کر سکے گا. صدر مخضود، بے خار پیری کے درخت، طلح منضود، دے کر کے چڑھے ہوئے کیلے کے درخت، ظل ممدود، لمبے لمبے سائے والے، مدہام مدان، گھنے سیاہی، بائل سرسب. جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے پھلوں کو تیار کیا ہے. وذللت قطوفها تذلیلا. اور یہ جنت کے پھل جو ہے جنتیوں کے پہنچ میں ہوں گے. جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف نہریں جاری کی ہیں. اس حوالے سے ارشاد فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن. اس میں پانی کی نہریں جاری ہیں جس کا پانی بدبودار نہ ہوگا. وانہار من لبن. اور دودھ کی نہر ہوگی لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ خراب نہ ہوگا. وانہار من خمرۃ لذۃ للشاربین. اور اس میں شراب کی نہر ہوگی جو پینے والے کو لذت فراہم کرے گی. وہ انہار من عسل مصفى. اور خالص شہد کی نہر ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ. اور اس میں ہر قسم کے میوے ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ. اور رب کی طرف سے مغفرت ہوگی. اور پھر ایک نہر الکوثر، کوثر کی شکل میں موجود ہے. فرمایا حافظاہ من ذهب. جس کے دونوں پارٹ سونے کے ہوں گے. وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرَرِ والیاقوت. جس کا پانی یاقوت اور موتی پر چل رہا ہوگا. تربتہ اطیب من المسک. جس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی. وماؤہ احلی من العسل. اور جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. وابیض من الثلج. اور برف سے زیادہ سفید ہوگا. جنت میں چشمے جاری ہیں. ان المتقین فی جنات وعیون. بے شک متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے اور جنتوں میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے. عین الکافور، تسنیم، سلسبیل، زنجبیل، رحیق معین. یہ مختلف چشموں کے نام ہیں. ایک قطرہ بھی زمین پر آ جائے ساری کائنات کو معطر کر دے. جنت میں اللہ رب العالمین نے پہلے ایمان کے لیے حور کی شکل میں بیویاں تیار کی ہیں. ارشاد فرمایا اگر ان میں سے ایک بھی زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیانی علاقے سب کو جو ہے وہ منور کر دے. اور جو دوپٹہ اس نے پہنا ہے اس دوپٹے کی قیمت زمین اور آسمان سے زیادہ ہے. یہ تو جنت کے اندر حوریں ہیں. خادم الغلمان یطوف علیہم ولدان مخلدون. اور ارشاد فرمایا ایسے بچے جو ہمیشہ بچے رہیں گے اور خادم کی شکل میں ان کے اوپر چکر لگا رہے ہوں گے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. اور جب تو اس کو دیکھے گا تو تو محسوس کرے گا کہ موتیاں ہیں جس
اس کو جنت میں بکھیر دیا گیا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سامان تم کو نظر آئے گا. جنت میں اللہ رب العالمین نے 2 درجات تیار کیے ہیں. 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے وہ جنت, جس میں کھانا اور پینا لذت کے لیے ہوگا. بھوک اور پیاس وہاں نہیں آئے گی, وہاں پر بھوک بھی نہیں ہوگی, وہاں پیاس بھی نہیں ہوگی. اور یہ جنتی جنت میں پہنچیں گے, اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی, سلام قولا من رب الرحیم, سلام ہے رب رحیم کی طرف سے. اس کے بعد اللہ فرمائے گا هل رضیت, اے مؤمنو راضی ہو, خوش ہو, جو اعلان میں نے کیا تھا, جو وعدہ میں نے کیا تھا وہ وعدہ میں نے پورا کیا. سارے جنتی کہیں گے اے اللہ کے اے اللہ ہم بالکل حاضر ہیں, اے اللہ لبیک, اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں سب کچھ ہمیں مل گیا, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے, جو کچھ آپ نے وعدہ کیا تھا وہ سب ہمیں مل گیا. اللہ فرمائے گا اب سنو, اس کے بعد اب میں وہ اعلان کرنے والا ہوں جو سب سے بڑھ کر اعلان ہوگا. سارے جنتی متوجہ ہوں گے کیا اعلان ہونے والا ہے. اللہ فرمائے گا اے جنتیوں, اے میرے بندو خوش ہو جاؤ, میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا, تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. ساری پابندیاں ختم, وہاں نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکات ہے, نہ جہاد ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, ساری پابندیاں ختم. وہاں پر صرف سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ تسبیحات زبان سے خود بخود نکلیں گی. آپ کو اس کے لیے حرکت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, خود بخود نکلے گی. جس طرح آپ سانس خود بخود لیتے ہیں, آپ کی سانس آ رہی اور جا رہی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے. اسی طریقے سے یہ کلمات زبان سے آٹومیٹک خود بخود نکلیں گے. یہ وہ عظیم الشان جنت ہے جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہے. جب یہ سب کچھ ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیے ایک اور عظیم الشان انعام, وہ یہ ہے کہ رؤیت باری تعالی, اللہ رب العالمین اپنا دیدار فرمائیں گے. فیرفع الحجاب, حجاب اٹھا لیا جائے گا, پردہ ہٹا دیا جائے گا. فینظرون الی وجہ اللہ تعالی, یہ جنتی اپنے رب کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے. فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم, ان جنتیوں کو اس سے زیادہ محبوب چیز نہیں دی گئی ہوگی جو وہ نظر ہے جو اپنے رب کی طرف, رب کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں محسوس ہو رہی ہے. ایسی لذت, ایسی چاشنی اس کو میں اور آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں, سمجھ نہیں سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم سب وہاں جائیں گے اور وہاں اس کو حاصل کریں گے. یہ وہ عظیم الشان جنت ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اس میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنا چاہیے. اسی وجہ سے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, لوگوں دوڑ چلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, لوگوں دوڑ چلو رب کی لوگوں دوڑ چلو جنت کی طرف. سابقوا, سبقت کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو, پیش قدمی کرو جنت کے حصول میں. اس لیے اللہ فرما رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا, جو جنت میں داخل کر دیا گیا, در حقیقت کامیاب ہے. اور آخر میں اللہ فرما رہا ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, اے لوگوں دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا. یہاں پر بظاہر تم چل رہے ہو, پھر رہے ہو, کھا رہے ہو, دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہو, لیکن یاد رکھو یہ در حقیقت دھوکہ ہے. اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور خواب میں مختلف مناظر آ رہے ہوتے ہیں. کوئی باغیچے میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی سمندر میں تیر رہا ہے, کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے, کوئی گھر میں مزے کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے نہ باغیچہ ہے, نہ سمندر ہے, نہ ہوا ہے, چارپائی پہ بیٹھا ہوا ہے. باہر ہی انسان کی حالت یہ ہے بظاہر یہاں چل رہا ہے, پھر رہا ہے, کھا رہا ہے, لیکن اچانک جب اس کی آنکھ بند ہوگی, موت اس پر واقع ہو جائے گی, اس وقت حقیقی آنکھ کھل جائے گی. او یہ میں کیا کر رہا تھا,
یہ کیا وقت میں نے ضائع کر دیا. اس لیے اللہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. لوگوں دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا. اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجرمین سے سوال کرے گا كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. اے مجرموں ذرا بتاؤ تو صحیح کتنا عرصہ دنیا میں رہ کر آئے ہو؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال؟ بتاؤ تو صحیح کتنی عمر گزار کر آئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. مجرم آخرت کی زندگی کو جب دیکھیں گے تو دنیا کی زندگی ان کو کیا نظر آئے گی؟ یہ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم. اے اللہ ہم دنیا پہ صرف ایک دن رہ کر آئے ہیں، یا ایک دن کا کچھ حصہ تھا، صبح کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا، بس کچھ دیر کے لیے ہم ٹھہرے تھے. بس الدین آپ شمار کرنے والے یعنی فرشتوں سے پوچھ لیجئے. قال اللہ فرمائے گا ان لبثتم الا قلیلا، یقیناً تم دنیا میں تھوڑا ہی رہے. لو انکم کنتم تعلمون، کاش اس بات کو تم پہلے جان لیتے، پہلے سمجھتے تھے، آج تمہارا یہ حشر نہ ہوتا. اس لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا. کامیاب انسان، عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرتا ہے. الدنیا زراعت الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی عاقبت اچھی ہو جائے، اس کی آخرت اچھی ہو جائے. وہ در حقیقت کامیاب انسان ہے. اور جو دنیا کا بندہ بن جائے اور جو دنیا کا اسیر ہو جائے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عبد الدینار عبد الدرہم ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. دینار کا بندہ، ڈالر کا بندہ، روپیے کا بندہ، پیسے کا بندہ اس کو ملے تو خوش ہوتا ہے، نہیں ملے تو ناراض ہوتا ہے. لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں آخرت کو ترجیح دو، لوگوں آخرت کی تیاری کرو، لوگوں جہنم سے بچنے کی فکر کرو، لوگوں جنت کو اپنا ٹارگیٹ بناؤ، رب کی رضا کو اپنا مقصود زندگی بناؤ. اور جو انسان اور جو مسلمان اس کو اپنا ہدف بناتا ہے در حقیقت وہی کامیاب ہوتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.